وہ ایک بہت پرانا قبرستان تھا اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس قبرستان میں جنات ہیں، اور کوئی کہتا تھا اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں، تو کوئی یہاں پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان باتوں میں سے کچھ تو سچی بھی تھی، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سلمان اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ اس کے ساتھ بھی پیش آ چکا تھا۔ جب ایک روز دن بھر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے سلمان سے رابطہ کیا گیا، کیونکہ وہ اکثر قبریں بناتا تھا اور کفن دفن کرتا تھا، مگر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مگر اس رات ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں سلمان کو ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے، اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، مگر تدفین کے بعد نماز عشاء کی بات تھی۔ اس دن بارش کئی گھنٹے جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد سلمان نے قبر بنانا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میت کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات 11 بج گئے۔ رات 11 بجے کے بعد سلمان لواحقین کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو سلمان نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ تمام کام سے فارغ ہو کر وہ گھر جانے لگا۔ ابھی اس نے آدھا قبرستان پار کیا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی تھی۔ اسے قبرستان میں دور کچھ جلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سامان وہیں رکھا اور روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ وہ کالی چادر میں ملبوس ایک لڑکی تھی، جس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور اس لکڑی میں آگ جل رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا، کیونکہ لوگوں کی تدفین ہوتے ہی وہ سب چلے گئے تھے۔ جب اس نے دیکھا تھا وہ لڑکی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ سلمان نے سوچا اس ٹائم کسی لڑکی کا قبرستان میں کیا کام؟ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے قبرستان میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا، پھر یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ پھر سلمان نے سوچا یہ لڑکی شاید اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہوگی۔ عموماً رات کو لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں یا فاتحہ خوانی کرنے آتے تھے، مگر سلمان نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اتنی رات میں قبرستان میں دیکھا تھا۔ سلمان اس لڑکی کے پیچھے گیا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر قبروں کے اوپر چلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت تیز چل رہی تھی۔ سلمان نے بھی اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ پھر سلمان نے دیکھا تو اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ سلمان ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہ لڑکی سلمان کو کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا اس لڑکی کو تلاش کرتا رہا، لیکن وہ نظر نہ آئی۔ سلمان نے سوچا شاید وہ اپنے گھر چلی گئی ہو۔ یہی سوچ کر سلمان نے بنا کوئی مزید وقت ضائع کیے گھر کی طرف جانے لگا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور روانہ ہوا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اسے پہلے قبر اور تدفین میں بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ سلمان یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اسے قبرستان میں دور کچھ لوگ نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہو شاید، اس لیے اتنے لوگ ہیں۔ وہ دور سے ان کی آوازیں اور ہلکی ہلکی روشنی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس صورتحال کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ ابھی تک قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ معاملے کا جائزہ لینے کے لیے وہ بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی، آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچھ الجھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر کسی کی فوتگی ہو گئی ہو تو جا کر ان کی مدد کرتا ہوں۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ لڑکیاں آگ جلا کر اس کے پاس بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ سلمان ان کی باتیں اور ان کی زبان نہیں سن سکا، کیونکہ وہ کسی نئی قسم کی عجیب زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ کافی حیران ہوا ان سب لڑکیوں کو وہاں دیکھ کر۔ وہ جب ان لڑکیوں کے اور نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا
کہ وہ 7 لڑکیاں تھیں جو بڑے مزے سے آگ جلا کر بیٹھی تھیں اور سکون سے ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ ان سب لڑکیوں میں وہ لڑکی بھی موجود تھی جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ سلمان کو لگا کہ شاید یہ سب لڑکیاں کسی بڑے گھر کی امیر زادیاں ہوں گی جو وقت گزارنے کے لیے یہاں قبرستان میں آ کر بیٹھ گئیں۔ سلمان نے غصے سے ان لڑکیوں کو مخاطب کیا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو اور اس وقت اس قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ سلمان کے سوال کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سلمان ایک بار پھر بولا، کیا تم سب کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم سب اس وقت تک قبرستان میں بیٹھی ہو؟ ایک بار پھر ان لڑکیوں نے سلمان کی آواز سنی اور وہ سب کھڑی ہو گئی۔ اب جو سلمان نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، کیونکہ نہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی ان کا منہ تھا۔ ان کے چہرے پر صرف کان اور آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں اور وہ انتہائی بھیانک شکلوں کی تھی۔ ایک دم سے سلمان کو خیال آیا کہ یہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ سلمان کو ان لڑکیوں سے شدید خطرہ محسوس ہوا اور وہ فوراً وہاں سے اس نے جانا چاہا، لیکن اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہو، جنہیں وہ کسی بھی طرح آزاد نہیں کرا پا رہا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی وہ سلمان کے قریب آئی اور جیسے انہوں نے قریب آ کے سلمان کو چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کا چھیلا ہوا تار چھو لے۔ اس کے بعد ایک چڑیل نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر ایک چڑیل نے سلمان کو کہا کہ آج تو اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام چڑیلیں سلمان کے پاس والے درخت کے اندر اس طرح داخل ہوئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد سلمان کے پاؤں آزاد ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرے دن سلمان نے اس واقعہ کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عالم سے کیا تو انہوں نے سلمان کو بتایا کہ رات کو تمہارا سامنا بہت خطرناک چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے اس نے تمہیں بچا لیا۔ اس کے بعد وہ مخلوق چڑیلیں کبھی بھی سلمان کو نظر نہیں آئی اور وہ اس کے بعد قبرستان کے اس حصے میں رات کو کبھی نہیں گیا۔